جی دس از یونٹ نمبر 4 فرسٹ ایڈ یعنی ابتدائی طبی امداد. سو وی ول ڈو اٹس فرسٹ پیراگراف. وی آل نیڈ ہیلپ ایٹ ٹائمس ان آور لائفس. ہم سب کو زندگی میں کسی نہ کسی وقت مدد کی ضرورت ہوتی ہے. سم ٹائمس وی مے ہیو ایکسیڈنٹ اینڈ وی مے گیٹ ہرٹ. کبھی شاید ہمارا ساتھ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے اور ہمیں چوٹیں لگ سکتی ہیں. وین وی آر انجرڈ اور سڈنلی بیکم ان ویل, جب ہم اچانک زخمی ہو جائیں یا بیمار ہو جائیں, وی نیڈ سم ون ٹو ہیلپ اس. ہمیں کسی کی ضرورت پڑتی ہے جو ہماری مدد کرے. سم ون ہو نوز واٹ ٹو ڈو. کوئی ایسا جسے یہ پتا ہو کہ کیا کرنا ہے. اٹ از دا ٹیمپریری اینڈ امیجیٹ ہیلپ. یہ ایک وقتی اور فوری مدد ہوتی ہے. دس ٹائملی اسسٹنس کمپرائزنگ آف سمپل میڈیکل ٹیکنیک is the most critical to the victim and is often life saving. یہ جو وقت پر امداد دی جاتی ہے جس میں سادہ طبی مہارتیں شامل ہوتی ہیں, یہ حادثے کا شکار ہونے والے کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے اور اکثر زندگی بچا لیتی ہے. Any lay person can be trained to administer first aid. کسی بھی عام آدمی کو اس کی تربیت دی جا سکتی ہے تاکہ وہ ابتدائی طبی امداد دے سکے. This first aid can be carried out using minimal equipment. یہ جو ابتدائی طبی امداد ہے یہ بہت تھوڑے سے سامان کے ساتھ دی جا سکتی ہے. First aid knowledge ranges from taking care of cuts to dealing with an unconscious victim. اس کی جو تربیت اور معلومات ہیں وہ عام معمولی زخموں سے لے کر کسی حادثے کا شکار ہو کر بے ہوش ہونے والے تک ہیں. Cuts and scrapes, زخم اور خراشیں. پیراگراف نمبر 2. Handling minor accidents at home or on the road develops a sense of crisis management. گھر یا سڑک پر معمولی حادثات سے نمٹنا ہنگامی حالات کو سنبھالنے کا شعور ہمارے اندر پیدا کرتا ہے. This may prepare the people to tackle with unexpected emergency with great confidence. یہ لوگوں کو غیر متوقع ہنگامی صورتحال سے نہایت اعتماد کے ساتھ نمٹنے کے لیے تیار کر سکتا ہے. Minor cuts and scrapes usually do not need to go to the emergency room. جو معمولی زخم اور خراشیں ہیں ان کے لیے عام طور پر ہنگامی صورتحال کے کمرے میں جانے کی ضرورت پیش نہیں آتی. Yet proper care is essential to avoid any infection or other complications. لیکن پھر بھی کسی انفیکشن یا دوسری پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے اس کی مناسب دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے. Following guidelines can help you to handle crisis and take care of all. درج ذیل جو مختلف قسم کی صورتحال ہیں ان سے آپ نمٹنے کے لیے نگہداشت کرنے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں. پہلا پیراگراف, اس کے نیچے Stop the bleeding, زخم سے خون کو بہنے سے روکنا. Minor cuts and scrapes usually stop bleeding on their own. عام طور پر جو چھوٹا سا معمولی زخم یا خراش ہوتی ہے اس میں سے خود بخود ہی خون بہنا بند ہو جاتا ہے. If they don't, اگر نہ رکے, apply gentle pressure with a clean cloth or bandage. تو کسی صاف پٹی یا کپڑے سے اس کے اوپر ہلکا سا دباؤ ڈالیں. Hold the pressure continually for 20 to 30 seconds and if possible elevate the wound. مسلسل 20 تا 30 سیکنڈ تک اس پر دباؤ ڈالے رکھیں اور اگر ممکن ہو تو زخم کو اوپر اٹھا دیں. Don't keep checking to see if the bleeding has stopped because this may damage or dislodge the clot that is forming and cause the bleeding to resume. زخم کا معائنہ نہ کرتے رہیں کیونکہ اس طرح سے جو خون منجمد ہوا ہے اور اوپر بن رہا ہے اگر آپ اسے اٹھائیں گے تو وہ نہیں بن سکے گا اور پھر دوبارہ سے خون بہنے لگ جائے گا. If blood spurts or continues flowing after continuous pressure, seek medical assistance. اگر مسلسل دباؤ دینے کے بعد بھی خون پھوٹتا ہے یا بہتا رہتا ہے تو ایسی صورت میں طبی امداد حاصل کریں. The next one is clean the wound, زخم کو صاف کرنا. Rinse out the wound with the clear water. زخم کو صاف پانی سے اچھی طرح سے دھو لیں. To clean area around the wound, جو زخم ہے اس کے ارد گرد کے علاقہ کو صاف کرنے کے لیے یوز سوپ اینڈ واش کلوتھ. تو صابن اور دھونے والا کپڑا استعمال کریں. بٹ سوپ کین اریٹیٹ دا وونڈ, لیکن صابن زخم میں سوزش پیدا کر سکتا ہے. سو ٹرائی ٹو کیپ اٹ آؤٹ آف دا ایکچوئل وونڈ, اس لیے اس کو اصل زخم سے دور رکھنے کی پوری کوشش کریں. If dirt or debris remains in the wound after washing, use tweezers cleaned with alcohol to remove the particle. اگر دھونے کے بعد بھی غلاظت یا گند زخم میں موجود رہتا ہے تو الکوہل سے صاف کی ہوئی چمٹی کے ذریعے ذرات کو اٹھانے کی کوشش کریں. If debris remains still, see your doctor.
اگر پھر بھی ذرات موجود رہیں تو اپنے ڈاکٹر سے جا کر ملاقات کریں. تھورو کلیننگ ریڈیوسز دا رسک آف انفیکشن اینڈ ٹیٹنس. اچھی طرح سے صاف کرنے کے باعث کسی بھی طرح کے انفیکشن یا تشنج کا خطرہ کم ہو جاتا ہے. The next paragraph is apply an antibiotic. جراثیم کش دوا لگائیے. After you clean the wound, جب آپ زخم کو صاف کر لیں, apply a thin layer of an antibiotic cream or ointment to keep the surface moist. تو کوئی بھی مرہم یا جراثیم کش جو ہے دوا, اس کی ہلکی سی تہ لگا دیجئے تاکہ وہ زخم جو ہے وہ نمی والا رہے. The product don't make the wound heal faster. جو چیز آپ لگا رہے ہیں اس سے زخم تیزی سے نہیں بھرتا, but they can help your body's natural healing process work fast. لیکن دراصل یہ مدد کرتے ہیں آپ کے جسم کے اندر جو قدرتی طور پر ایک چیز کو صحت یاب کرنے کا عمل ہے اس کو تیز کرنے میں. Certain ingredients in some ointments can cause a mild rash in some people. کچھ خاص چیزیں ہو سکتی ہیں کسی جراثیم کچھ مرہم کے اندر جو بعض لوگوں کے اندر ورم کا باعث بن سکتی ہیں. If a rash appears, stop using the ointment. اگر کوئی بھی اس طرح کا ورم اوپر نظر آئے تو اس مرہم کو استعمال کرنا بند کر دیں. کور دا وونڈ کا مطلب ہے زخم کو ڈھانپیے. بینڈیجز کین ہیلپ کیپ دا وونڈ کلین اینڈ کیپ ہارمفل بیکٹیریا آؤٹ. پٹیوں کے ذریعے سے, صاف پٹیوں کے ذریعے سے کسی بھی طرح کے بیکٹیریا یا جراثیم جو ہیں وہ زخم کے اندر داخل نہیں ہوتے ہیں. آفٹر دا وونڈ ہیز ہیلڈ, جب زخم بھر چکا ہو, اتنا ضرور بھر چکا ہو ٹو میک انفیکشن ان لائکلی, کہ اس میں کوئی انفیکشن نہ ہو سکے. ایکسپوئر ٹو دا ایئر ول اسپیڈ وونڈ ہیلنگ, تو اس کو ہوا میں کھلا چھوڑ دیں تو وہ زخم زیادہ تیزی سے بھرے گا. چینج دا ڈریسنگ, پٹیاں تبدیل کریں. چینج دا ڈریسنگ ایٹ لیسٹ ڈیلی اور وین ایور اٹ بیکمز ویٹ اور ڈرائی. پٹی ضرور تبدیل کریں کم از کم دن میں ایک بار, یا جب یہ گندی ہو جائے یا گیلی ہو جائے. اف یو آر الرجک ٹو دا ایڈہیسو یوزڈ ان موسٹ بینڈیجز, سوئچ ٹو ایڈہیسو فری ڈریسنگ اور اسٹیرائل گاز ہیلڈ ان دا پلیس ود پیپر ٹیپ, گاز رول اور لوزلی اپلائڈ elastic بینڈیج. دیز سپلائز جنرلی آر اویلیبل ایٹ فارماسسٹس. اگر آپ کو چمٹنے والے مرہم سے الرجی ہو جاتی ہے تو جو اکثر پٹیوں میں استعمال ہوتی ہے اس کو تبدیل کر کے کاغذ کی ٹیپ, پٹی کے رول یا ہلکی باندھے جانے والی لچکدار پٹی جس میں چپکنے والی دوا نہ لگی ہوئی ہو اور وہ جراثیم سے پاک ہو, سادی جالی دار پٹی باندھ لیں. یہ اشیاء عام طور پر فارمیسی کی دوائیوں کی دکان کے اوپر مل جاتی ہے. واچ فار سائنس آف انفیکشن, انفیکشن کی علامات کو دیکھتے رہیں. سی یور ڈاکٹر اف دا وونڈ از ناٹ ہیلنگ اور یو نوٹس اینی ریڈنیس, انکریزنگ پین, ڈرینیج, وارمتھ اور سویلنگ. اگر زخم مندمل نہ ہو رہا ہو, آپ کوئی سرخی, بڑھتا ہوا درد, پانی کا رسنا, کوئی تپش, جلن یا سوجن دیکھیں تو فوراً اپنے ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ کریں. آگے آ جاتی ہے فرسٹ ایڈ کٹ, فوری طبی امداد کی کٹ یا سامان. Every office, factory, home and school should have an accessible first aid box with the following recommended basic contents. ہر دفتر, فیکٹری, گھر, اسکول میں فوری ابتدائی طبی امداد کا باکس ہونا چاہیے جس میں درج ذیل اشیاء پائی جاتی ہوں. فرسٹ ایڈ بک, فرسٹ ایڈ کی کتاب clearly explains how to handle basic problem, جو اچھی طرح سے واضح کرتی ہے کہ ہر مسئلے کو کس طرح سے نپٹنا ہے. The next comes بینڈ ایڈز, پلاسٹرز. جو زخم ہیں ان کے اوپر کس طریقے سے مختلف قسم کی پٹیاں لگائی جائیں. بینڈ ایڈز اور اسٹکی پلاسٹرز آر گڈ فار ڈریسنگ اسمال وونڈ. چھوٹے چھوٹے زخموں کے اوپر باندھنے کے لیے یہ امدادی یا چپکنے والی پٹیاں یا پلاسٹرز لگائے جاتے ہیں. دے کم ان آل شیپس اینڈ سائزز فار فنگر, لیگس اینڈ اینی ویئر. یہ ہر طرح کی شکل اور ہر سائز میں دستیاب ہوتے ہیں آپ کی انگلیوں پہ, ٹانگوں پہ, جسم پہ, جہاں بھی زخم ہو وہاں پر لگانے کے لیے. یو مائٹ گیٹ لٹل کٹس, جہاں پر آپ کو چھوٹا موٹا زخم آیا ہو. میک شیور دا بینڈ ایڈ از بگ انف ٹو کور دا وونڈ. یہ ضرور خیال رکھیں کہ جو آپ بینڈ ایڈ لگا رہے ہیں, جو امدادی پٹیاں لگا رہے ہیں, وہ زخم کو اچھی طریقے سے اس کے اوپر حاوی ہو جائیں. If not, you should use a dressing instead. اگر وہ نہ ہو رہی ہو, اس کو پورے طریقے سے ڈھانپ نہ رہی ہو, تو پھر اس کی جگہ پر آپ عام
سادی پٹی کا استعمال کریں۔ نمبر 3 الاسٹک بینڈیجز یعنی لچکدار پٹیاں۔ The elastic bandages are good for wrapping sprained joints or making a sling in the case of broken arm۔ لچکدار پٹیاں موچ والے جوڑوں یا ٹوٹے ہوئے بازو کی صورتحال کو سہارا دینے کے لیے پٹی بنانے کے لیے بہت زیادہ اچھی ہوتی ہیں۔ گاز اینڈ ایڈھیسو ٹیپ، چپکنے والی ٹیپ یا جالی دار پٹی۔ Gauze pads or rolls are cloth pads that are placed directly on a wound to protect and control bleeding. For larger cuts and scrapes, you will need adhesive tape to keep the gauze in place. In an emergency, a clean cloth, hand towel, clean t-shirt can be used to cover the wound. باریک جالی دار کپڑے کی گدی، چپکنے والی ٹیپ باریک جالی دار کپڑے کی گدیاں یا رول کپڑے کی گدیاں ہوتی ہیں جن کو حفاظت کے لیے براہ راست زخم پر رکھا جاتا ہے۔ آپ جالی دار کپڑے کی گدی کو اس کی جگہ پر رکھنے کے لیے چپکنے والی ٹیپ استعمال کریں۔ ہنگامی صورتحال میں زخم کو ڈھانپنے کے لیے ایک صاف ستھرا کپڑا، ہاتھ کا تولیہ، صاف ٹی شرٹ اور بڑے زخموں اور خراشوں کی صورت میں خون کو بہنے سے قابو پانے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں جناب اینٹی سیپٹک، وائپس، سویپس، کاٹن وول وغیرہ، یہ بھی بازار میں آرام سے دستیاب ہوتے ہیں جن کے اوپر کوئی دوائی لگی ہوئی ہوتی ہے۔ سیفٹی پنس اینڈ ٹویزرز، سیفٹی پنیں اور چمٹیاں۔ سیزرز، کینچی، اے پیئر آف سیزر از نیڈیڈ ٹو کٹ دا ٹیپ اینڈ گاز۔ کسی بھی ٹیپ کو کاٹنے کے لیے، رول پٹی کو کاٹنے کے لیے آپ کو کینچی کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیٹکس گلوز، لیٹکس گلوز آج کل بہت زیادہ مشہور ہیں جب سے یہ کرونا کا کیس آیا ہے۔ جو ربڑ کے دستانے ہوتے ہیں are always a good idea especially if you are dealing with body fluids from a stranger۔ خاص طور پر اگر آپ اجنبی کے ساتھ موجود ہیں اور اس کے جسم سے کوئی رطوبتیں خارج ہو رہی ہوں، اس صورت میں آپ یہ ربڑ کے دستانے پہن لیں۔ سیلامائن لوشن، سیلامائن لوشن جو ہوتا ہے وہ دھوپ میں جھلسنے کے لیے، جلن کو تسکین دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم بہت ساری ٹیوبز ہمارے گھروں میں پڑی ہوئی ہوتی ہیں جیسے برنول وغیرہ، اس کے بارے میں یہ بات کریں کہ ایسی چیز ہونی چاہیے۔ کلینکل تھرمومیٹر ضرور ہو تاکہ آپ کو اگر اس کا بخار چیک کرنے کی ضرورت ہے تو آپ اس کا بخار چیک کر لیں۔ اینالجیسک ٹیبلٹس، درد کو دور کرنے والی دوائیاں جیسے ایسپرین، پیراسیٹامول وغیرہ، جس سے درد اور بخار دونوں میں کمی آ سکتی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔